کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں اس کوشش میں تھا کہ کسی بھی طرح نیکیوں میں اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، وصال نہیں ہوا، میں اپنے بھائی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے، ان کے اوپر خلافت کا بوجھ آ گیا، ذمہ داریاں ان کی بڑھ گئی، تو میرے دل میں آیا کہ اب میرے پاس موقع اچھا ہے، میں اپنے بھائی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا اسی جستجو میں فرماتے ہیں کہ میں کوشش میں رہا، مجھے پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک بڑھیا ہے، وہ اپنے خیمے میں رہتی ہے، اپنی کٹیاں میں رہتی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیچاری معذور ہے۔ دل میں بات آئی کہ اگر روزانہ میں اس بڑھیا کی خدمت کر دیا کروں گا تو یقیناً میرے اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں اس جنگل کی طرف چلا گیا کہ معلومات کروں کہ وہ کون اماں ہیں، کون بڑھیاں ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں، بیچاری اکیلی رہتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس جنگل میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ نما کٹیا ہے، ایک چھوٹا سا گھر سا بنا ہوا ہے، جھونپڑی نما۔ وہاں جا کر میں نے آواز دی کہ اماں جان، میں آپ کا ایک بیٹا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ فرمائیے مجھے آپ کی کیا خدمت کرنی ہے، آپ کی اس جھونپڑی کی میں صفائی کر دوں، آپ کے لیے پانی بھر کر لے کر آ جاؤں، آپ کی اور کوئی خدمت کر دوں؟ تو اماں جان نے کہا کہ بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے آنے سے پہلے ایک اور میرا بیٹا آیا تھا، ایک اور آیا تھا جس نے آ کر میری جھونپڑی کی صفائی بھی کر دی اور پھر میرے لیے پانی بھی بھر کر لا دیا، جو میری ضروریات کی چیزیں تھے وہ پوری کر گئے۔ حضرت عمر فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کون ہے جو صبح صبح آ کر اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگلے دن میں اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے اگلے دن میں فجر سے بھی کچھ دیر پہلے چلا گیا اور جا کر میں نے اماں سے کہا کہ اماں آج میں جلدی آ گیا ہوں، آج مجھے موقع دے دیجئے، میں آپ کا پانی بھی بھر دوں، آپ کی صفائی بھی کر دوں۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹا آج بھی آپ نے آنے میں دیر کر دی، آپ کے آنے سے پہلے ایک اور آئے تھے جو میرے روحانی بیٹے تھے، انہوں نے میرے گھر کی صفائی بھی کر دی، میرے لیے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا اور میرا پانی بھی بھر کر چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے میرے تجسس میں اضافہ ہوا، میں حیران ہوا کہ کون ایسا عظیم انسان ہے، کون خوش نصیب ہے جو فجر سے بھی پہلے آ کر اس بڑھیا کی، اس اماں کی جو دور دراز رہتی ہے، اس طرح خدمت کر کے چلا گیا۔ فرماتے اگلے دن میں نے سوچا کہ میں اور جلدی جاؤں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن تہجد کے وقت پہنچ گیا اور جا کر میں نے کہا کہ اماں جان آج تو میں اور جلدی آ گیا ہوں، آج ہی مجھے موقع دے دیجئے، میں آپ کی خدمت کر دوں۔ فرمایا کہ بیٹا آج بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، وہ میرا روحانی بیٹا جو روز آتا ہے آج بھی آیا تھا اور میری اس کٹیا کی صفائی بھی کر گیا، میرے کام بھی کر گیا اور اب پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے، دور سے پانی بھرنے کے لیے وہ گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل میں بڑا تجسس تھا، دل میں بات پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، وہ خوش نصیب کون ہے جو اتنی عظیم خدمت اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا اور وہ رات کی تاریکی میں آتا ہے، ایسی خدمت کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس کنویں کی طرف چلا گیا جہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے، تہجد سے بھی پہلے کا وقت ہے۔ فرمایا کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ کنویں کی طرف سے ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کے کندھے پر ایک مٹکا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ میں جب قریب ہوا تو اس نے تھوڑا ہٹ کر جلدی سے گزرنا چاہا، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، ان صاحب نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، میں نے ان کا بازو پکڑا اور میں نے کہا کہ اپنا تعارف کروائیں، انہوں نے میرا بازو چھڑا کر جلدی سے جانا چاہا۔ فرماتے میں نے سختی سے بازو پکڑا اور میں نے کہا جب تک آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گے، مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے زبردستی ان کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا تو میں حیران ہوا، وہ کوئی اور نہیں، وقت کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، جو اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد بھی تہجد کے وقت آ رہے ہیں اور جنگل میں رہنے والی ایک بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں، روزانہ یہ خدمت کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرے بھائی ابو بکر کبھی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی یہ ایسی عظیم خدمت بجا لا رہے ہیں، روزانہ ایک بڑھیا کے لیے اتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل و مناقب کا ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت اور غلبے کے لیے محنت کی، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ، وہی خدمت کے لیے وہی ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے۔